بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر فاروق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی نے ٹرین کو روک کر متعدد افراد کو یرغمال بنایا اور ان یرغمالیوں کی رہائی کے لیے پاک فوج نے بھرپور آپریشن کیا ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ بولان کے قریب ٹرین کو جعفر ایکسپریس کو اس وقت روکا گیا جب وہ کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ پہلے تو پٹڑی کو بم دھماکے سے اڑایا گیا، پھر فائرنگ کی گئی جس کی وجہ سے ٹرین کے ڈرائیور کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد تقریباً 400 سے اوپر جو مسافر تھے ان کو یرغمال بنایا گیا۔ ان مسافروں میں بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور متعدد دہشت گردوں نے یرغمال بنا کر کچھ مطالبات رکھ دیے۔ بدقسمتی سے جو ہی یہ واقعہ ہوا تو اس کے فوراً بعد بھارت کے اندر مختلف میڈیا سرکلز اور چینلز نے فوری طور پر یہ خبریں جاری کرنا شروع کر دی۔ نہ صرف بھارت کے اندر بلکہ پاکستان کے اندر بھی سوشل میڈیا کمپین بھرپور طریقے سے چلی اور سیکورٹی فورسز کے خلاف ایک منظم کمپین کا آغاز ہوا۔ دوسری طرف جو ہی یہ واقعہ سامنے آیا تو فوری طور پر سیکورٹی فورسز حرکت میں آئیں، آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز جس میں ایف سی بھی شامل تھی، پاک فضائیہ بھی تھی اور پاکستان فوج کے کمانڈوز بھی تھے، جنہوں نے انتہائی مہارت کے ساتھ یہ آپریشن، طویل آپریشن جو ہے وہ شروع کیا۔ اس آپریشن کے نتیجے میں بہت کم نقصان جو ہے وہ مسافروں کا ہوا ہے، اور وہ نقصان بھی اس وقت ہوا جب پہلے ابتدا میں ہی ان دہشت گردوں نے اس ٹرین پر حملہ کیا تھا۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ ایک ایف سی کا جوان جو ہے وہ شہید ہوا۔ اس سارے واقعے میں 21 مسافروں کی جانیں گئی ہیں، جن میں 4 ایف سی کے جوان بھی شامل ہیں۔ بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا جس پر پاکستان کے کمانڈوز نے انتہائی مہارت کے ساتھ قابو پایا اور ان تمام 33 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کر دیا، جن میں کچھ خودکش بمبار بھی تھے جنہوں نے عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا کر وہاں پہ رکھا ہوا تھا۔ اس لیے احتیاط کے ساتھ سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا اور رات گئے یہ آپریشن ہوتا رہا، بلکہ دوسرے دن بھی یہ آپریشن چلتا رہا، اور شام کو اس آپریشن کو تمام دہشت گردوں کو جہنم حاصل کر کے اختتام پذیر کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا ہے کہ اب یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد گیم کے رول جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں، اور یقیناً اب یہ رولز تبدیل ہونے بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے معصوم شہریوں کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا ہے، بلوچستان میں پہلے بھی اسی طرح ہوتا رہا کہ گاڑیوں سے لوگوں کو اتار کر ان کی شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو مار دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد یہ دہشت گرد واپس پہاڑوں میں چھپ جاتے تھے۔ لیکن اب یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز، پاک فوج ایک بھرپور آپریشن کرے گی اور ان تمام دہشت گردوں کا قلع کما کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی افغانستان صوبہ خیبر پختونخوا میں پاکستانی فوج بھرپور آپریشن کر چکی ہے۔ سوات کے علاقے میں اس وقت بھرپور آپریشن کیا گیا جب اس وقت طالبان نے پورے سوات پر بظاہر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد جس طریقے سے آپریشن پاک فوج کی طرف سے ہوا، تمام دہشت گرد اس وقت بھی جہنم حاصل ہو گئے تھے اور مکمل طور پر صوبہ خیبر پختونخوا میں امن و امان قائم ہو گیا تھا۔ اور اب یہی لگ رہا ہے کہ بلوچستان میں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے جعفر ایکسپریس کے بعد اس کے بعد سیکورٹی فورسز ایک بھرپور آپریشن جو ہے وہ شروع کریں گی اور بلوچستان کو بھی ان دہشت گردوں سے پاک کیا جائے گا۔ اگرچہ یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ بلوچستان میں احساس محرومی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان کے جو سردار ہیں وہ اس احساس محرومی کے ذمہ دار ہیں۔ بلوچستان کے یہ سردار مختلف مواقع پر نہ صرف قومی بلکہ صوبائی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں اور اعلیٰ اعلیٰ منصب پر وہ فائز رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ رہا ہے کہ یہ ان سرداروں نے عام آدمی کو وہاں پر محکوم اور محروم رکھا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ تاکہ وہ کوئی سر نہ اٹھا سکے، اپنی آواز بلند نہ کر سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا اور اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بعض علاقوں میں جو کہ بہت کم ہیں وہاں پر دہشت گردی کے یہ واقعات پیش آتے ہیں اور پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے، لیکن بلوچستان کا بہت بڑا ایریا جو ہے وہ وہاں پر اب بھی پرامن طریقے سے زندگی بلوچستان کے عوام گزار رہے ہیں اور پاکستان کے مکمل طور پر حامی ہیں۔ لیکن یہ جو مٹھی بھر عناصر ہیں
इनको ना सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान की तरफ से भी भरपूर सपोर्ट मिलती है, मदद मिलती है, जिसकी वजह से ये कार्रवाइयाँ, ये वारदातें आम और निहत्थे लोगों को खिलाफ करते हैं। भारत अब एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि जाफर एक्सप्रेस पर जो वारदात हुई है, जो दहशतगर्दी का हमला हुआ है और जिस अंदाज से पाक फौज ने भरपूर ऑपरेशन करके इन दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया है, अगर वहां से कोई दहशतगर्द भागने में कामयाब हो भी गया तो इस बात का कभी इम्कान है कि उसको भी तलाश किया जाएगा और उसको भी जहन्नम हासिल किया जाएगा, क्योंकि अब रियासत पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि फौरी तौर पर बलूचिस्तान में अमन अमान कायम करने के लिए बॉर्डर्स को बंद किया जाए और जो भी दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, हाँ वो शहरी इलाकों में है, दही इलाकों में है या पहाड़ों पर वहां पर मुकीम है, छुपी हुई हैं, उनको नीस्तो नाबूद जो है वो किया जाना चाहिए। हाँ, इसके लिए पाक फिजाइया का इस्तेमाल किया जाना चाहिए या ज़मीनी दस्तों का इस्तेमाल हो, लेकिन अब ये मामला हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये भी हकीकत है कि मुट्ठी भर लोग हैं जो कि वहाँ पर मुख्तलिफ जो शहरी हैं उनको जरकमाल बना लेते हैं, उनको बंदूकों गोलियों का निशाना बनाते हैं और कीमती जानें जो है वो ज़ाया हो रही हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद अब ये लग रहा है कि संजीदा एक कोशिश होगी और इस कोशिश के नतीजे में इन दहशतगर्दों का हमेशा के लिए सफाया किया जाएगा। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।